یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں نماز کے لیے ٹوپی لگاتا ہوں، نماز بعد اس کو اتار دیتا ہوں، باقی کبھی ٹوپی نہیں لگاتا ہوں۔ تو ہمارے کچھ دوست اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تم نماز کے لیے ایسا کرتے ہو، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو دیکھیے، یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ نماز کا ٹوپی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ سر ڈھکے، لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا سر ڈھکے، بغیر سر ڈھکے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نماز کے شرائط میں یا نماز کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ بندہ سر ڈھکے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی عام حالات میں ٹوپی لگاتا ہے، نماز میں بھی ٹوپی لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگرچہ عام حالات میں ٹوپی نہیں لگاتا ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ چونکہ ایک اچھا ڈریس مانا جاتا ہے اس کے عرف میں، کہ بھئی ایک شعار مانا جاتا ہے علماء کا کہ وہ کرتا پاجامے میں ہوتے ہیں اور ساتھ میں ٹوپی ہوتی ہے، ان کا ایک جو ہے اچھا شعار مانا جاتا ہے، تو سوچتا ہے کہ میں نماز میں بھی اسی انداز میں رہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نماز پڑھنے جا رہا ہے، ٹوپی لگا لے رہا، ٹوپی رکھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہو رہا ہے، ٹوپی ہٹا دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ ہاں، بدعت کب کہیں گے؟ جب وہ آدمی یہ اعتقاد رکھے، یہ سوچ رکھے کہ یہ نماز کا حصہ ہے، ٹوپی یہ نماز کا حصہ ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یا ٹوپی اگر ہم نے نہیں پہنی تو ثواب کم ہو جائے گا اور ٹوپی پہنے تو ثواب بڑھ جائے گا، یا ایسا یہ سوچ کے کہ اللہ کے نبی بھی ایسے ٹوپی پہنتے تھے، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے، ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے اگر وہ ٹوپی کا التزام کرتا ہے تو اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن عادتاً ایک آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی بطور لباس، جیسے وہ کسی طرح کا بھی شرٹ پہن سکتا ہے، کسی طرح کی قمیص پہن سکتا ہے، تو ایسے سر بھی ایک چیز ہے جہاں پہنا جاتا ہے، یعنی یہ بھی لباس کی ایک جگہ ہے، چاہے ٹوپی ہو، عمامہ ہو، الگ الگ انداز ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو جیسے ہم باقی جسم کو ڈھکتے ہیں لباس سے، ایسے سر کو بھی لباس سے ڈھکا جاتا ہے۔ تو بطور لباس کوئی پہن رہا ہے، اگرچہ صرف نماز ہی میں پہن رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بھی ہمارے لباس کا ایک حصہ، ہم مکمل لباس میں نماز میں جانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ اگر وہ بنا لے، یعنی وہ عادت سے ہٹ کر اس کو عبادت بنا لے، اگر عادتاً کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو عبادت بنا لے کہ یہ نماز کا پارٹ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یا اللہ کے نبی کی تعلیم، یہ سب ساری چیزیں سوچ کے وہ کر رہا ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بدعت ہے۔ اگر اس کو کوئی لازم کر دے نماز کے ساتھ تو کہیں گے بدعت ہے۔ ایسے ہی ایک لباس کو مکمل کرنے کے لیے کوئی نماز میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہنوں، خاص طور سے لوگوں کا شعار ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ٹوپی پہن سکتا ہے، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ امید ہے کہ آپ کا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ٹوپی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹوپی نہ پہننا یہ سنت ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سنت کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں عادت اور عبادت کے لحاظ سے، ایک سنت عادت، ایک سنت عبادت۔ سنت عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس زمانے کی جو تہذیب تھی، اس زمانے میں جو رواج تھا، اس اعتبار سے کوئی کام کرنا جو شریعت کے منافی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت عادت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اور اس علاقے میں پیدا ہوئے، تو اس علاقے میں جیسا چل رہا تھا ماحول، تو اس ماحول کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کی، ان کو سنت عادت کہتے ہیں، یعنی وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے لیکن وہ عادتاً کیا ہے، لیکن وہ عبادتاً نہیں کیا ہے، یہ ایک ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ لے سکتے ہیں کہ اس دور میں گدھے کی سواری کرنا، تو اس دور کا یہ رواج تھا، گدھے کی سواری ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، تو یہ زمانے کا فرق ہے۔ تو یہ چیز کی گدھے کی سواری کرنا، اس کو آپ سنت عادت کہہ سکتے ہیں، سنت عبادت نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس دور میں جو کچھ ہوا، اس دور کے جو تقاضے تھے، اس دور میں جو چل رہا تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ سنت عادت ہے۔ اور سنت عبادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعتبار سے دین کو بتاتے ہوئے اور تشریعی اعتبار سے کوئی کام کیا ہے یا کچھ کہا ہے یا کسی کام کا اقرار کیا ہے، تو وہ چیز سنت عبادت ہے، یعنی قیامت تک کے لیے وہ چیز حجت اور دلیل ہے، اور اس کی اتباع ہم کو کرنی چاہیے، وہ چیز قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، سنت عادت کا اور سنت عبادت۔ تو جو چیزیں سنت عبادت میں آتی ہیں تو یقیناً وہ سنت ہے، اور ہر زمانے کے لیے سنت ہے، قیامت تک کے لیے سنت ہے، اور وہ مسلمانوں سے مطلوب ہے، اس پر ثواب ہے۔
لیکن یہ جو سنت عادت ہے یہ چیز مطلوب نہیں ہے مسلمانوں سے. یہ اس زمانے کے لحاظ سے، یہ ہر زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، اس زمانے کے لحاظ سے. اس زمانے میں جو کچھ چل رہا تھا آپ نے کیا، یا اس علاقے میں جو کچھ چل رہا تھا اس اعتبار سے آپ نے کیا، وہ سنت عادت ہے، وہ سنت عبادت نہیں. تو یہ سر کو ڈھکنا یہ چیز بھی اس زمانے کے لحاظ سے ہے، یعنی سر پہ ٹوپی یا جو کچھ لگانا اس زمانے کے لحاظ سے ہے. لیکن یہ چیز باقاعدہ دین کا حصہ ہو کہ آدمی اگر سر نہیں ڈھکے گا تو اس کو گناہ ملے گا، سر ڈھکنا اس کے لیے ضروری ہے، چاہے نماز میں چاہے عام حالات میں. تو بھائی اس چیز کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ تو قرآن میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں کبھی یہ کہا ہے کہ ایک آدمی کا سر ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی ہے. تو سر ڈھکنے یا کھولنے کے تعلق سے دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. لیکن اس زمانے میں جیسا چل رہا تھا، رواج تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور وہ دین کے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ سنت عادت ہے. تو اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کو کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہے، وہ دین کو چھوڑ رہا ہے، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ سب اس کو نہیں کہہ سکتے. البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی اپناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا پہننے کا یا کچھ بھی، جو اگرچہ سنت عادت ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان چیزوں کو بھی اپناتا ہے، تو بہرحال ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس کو ملامت نہیں کہیں گے. وہ سنت عادت ہے، مطلوب تو نہیں تھا، لیکن آدمی کمال محبت میں اس کو بھی اپنا رہا ہے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنائے، لیکن وہ دوسروں کے لیے اس چیز کو لازم نہیں کر سکتا. تو یہ جو ٹوپی کا مسئلہ ہے، یہ سنت عبادت نہیں، سنت عادت ہے. فرق اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس کا حکم نہیں دیا کہ تمہیں سر ڈھکنا چاہیے. اس چیز کو شریعت سے نہیں جوڑا ہے. اس زمانے کا یہ رواج تھا، لیکن اس رواج کو اللہ کے نبی نے دین سے نہیں جوڑا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو رواجن چلی آ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین سے جوڑ دیا. مثال کے طور پر داڑھی رکھنا. اس زمانے میں سب کا یہ طریقہ ہوتا تھا، داڑھی رکھتے تھے. جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، جو کافر مشرک ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے. تو یہ اس زمانے کا کلچر تھا، وہاں کی تہذیب تھی، عربوں کا یہ طریقہ تھا، وہ داڑھی رکھتے تھے. لیکن اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں شامل کر دیا ہے. کیا واعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی تو نہیں کاٹ سکتی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شامل کر دیا دین میں، اس لیے اب یہ قیامت تک کے لیے لازم ہو گیا مسلمانوں پہ. ان کو داڑھی رکھنا ہے، وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی جگہ کا ہوں، کیسا بھی ماحول ہو، کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا. یہ ان کے دین کا پارٹ ہو چکا ہے، اس لیے ان کو داڑھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ ان کے دین کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ فرق ہمارے سامنے ہونا چاہیے سنت عادت کا، سنت عبادت کا. جو چیز سنت عبادت ہے اس کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اگر وہ واجبات میں سے ہے تو اس کو گناہ ملے گا اور اس کی دعوت دینا چاہیے. لیکن جو سنت عادت ہے اس کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو آپ اس کی ملامت نہیں کر سکتے، آپ اس کو تارک سنت نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کو دہراتا ہے، گرچہ وہ سنت عادت ہی سے متعلق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو ہم اس پر نکیر بھی نہیں کریں گے. چلو اس کا معاملہ ہے، کرنے دے اس کو. تو یہ مسئلہ ہے ٹوپی کا بھی کہ یہ سنت عادت میں سے، سنت عبادت میں نہیں ہے. اس لیے اس کو ترک کرنے پر یہ کہ وہ گنہگار ہے، سنت کی خلاف ورزی کرنے والا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ کچھ علماء کا خیال ہے، بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ ایک شعار رہا ہے کہ وہ سر ڈھکا کرتے تھے. اس لیے یہ شعار رہا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آدمی سر ڈھکا رہے. یہ ان کی مطلب دین کے لحاظ سے نہیں کہ وہ سر ڈھکا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے جاتے تھے سر ڈھک کے جاتے تھے. اس لیے ان کا یہ شعار ہے، ان کی یہ پرمپرا ہے، ان کا یہ طریقہ ہے. تو اس طریقے کو باقی رکھنا چاہیے. علماء کو علماء ہی کے ساتھ رہنا چاہیے، اسی طرح سے رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ چیز کو دین میں شامل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا.